السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاوید پبلشرز میں خوش آمدید۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے کڈس اسلامیات برائے جماعت چہارم کا پارٹ نمبر 4، جس کا عنوان ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، صفحہ نمبر 8۔ حاصلات تعلم۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ 5 مختصر صحیح احادیث سمجھ سکیں، اپنی زندگی میں ان احادیث کی تعلیمات پر عمل کر سکیں۔ حدیث کا لفظی معنی ہے بات، ذکر اور بیان۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی پاکیزہ بات، مبارک عمل اور حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا جانے والا ہر وہ کام جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی ہو، یعنی منع نہ کیا ہو، یہ تینوں باتیں حدیث کہلاتی ہیں۔ سننے سے پڑھنے سے سمجھ میں آ گیا کہ حدیث کا لفظی مطلب یعنی صرف حدیث بات کو کہتے ہیں۔ حدیث نبوی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا اور خاموش رہے۔ ان تینوں چیزوں کو حدیث کہتے ہیں۔ حدیث نمبر 1، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ ترجمہ، جو شخص لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ یعنی کہ جب آپ کسی نعمت کے ملنے پر لوگوں کا شکریہ نہیں ادا کرتے، لوگوں کو تھینکس نہیں بولتے، تو آپ اللہ تعالیٰ کی ان تمام نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا تو کی، لیکن ہمیں بطور انسان، بحیثیت انسان ان کا ادراک نہیں۔ جیسے لوگوں نے جو ہماری ہیلپ کی ہوتی ہے وہ ہمارے سامنے ہوتی ہے، جیسے ہمیں کچھ پیسے ادھار دے دیے تو ہم یقیناً اپنی ضرورت پوری ہونے پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہماری کوئی اور ہیلپ کی تو ہم ان کا شکریہ ادا ضرور کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا جن کی مدد ان کے سامنے ہے، تو اللہ تعالیٰ جس کے احسانات غور کرنے سے معلوم ہوتے ہیں سامنے نہیں ہیں، تو ان کا شکریہ کیسے ادا کرے گا؟ مثلاً ہمیں اللہ تعالیٰ نے آنکھ دی، آنکھ سے ہم دیکھتے ہیں، یہ نعمت ہمارے پاس موجود ہے لیکن ہمیں اس کی موجودگی کا احساس نہیں ہے۔ اس نعمت کا حصول ان لوگوں سے پوچھے جن کے پاس آنکھیں نہیں۔ اس طرح کی اور بھی مزید نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے عطا کی ہیں۔ سب سے بڑی نعمت کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے مانگے کہے بغیر ہمیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا۔ اس سے بڑی نعمت اور کون سی ہو سکتی ہے؟ تو ان تمام نعمتوں پر ہم اللہ تعالیٰ کا بھی شکریہ ادا کریں اور دنیا میں ہونے والے تمام کے تمام احسانات پر لوگوں کا بھی شکریہ ادا کریں۔ حدیث نمبر 2، لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں فرماتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ جب آپ لوگوں پر رحم نہیں ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم پر کیسے رحم کرے گا؟ اگر ہم لوگوں کے ساتھ ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے، ان کا حق ماریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہم پر کس طرح رحم کرے گا؟ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیار کر رہے تھے، ان سے محبت فرما رہے تھے۔ تو ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، جب اس نے اس طرح پیار کرتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، میرے 10 بچے ہیں اور میں نے آج تک کبھی کسی کو پیار نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس شخص کے دل میں رحم نہیں رکھا تو میں اس کا کیا کروں؟ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر رحم نہیں پیدا کیا، جب آپ لوگوں سے رحم نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ رحم کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے اختیار میں جتنا ہو سکتا ہے ہم کسی دوسرے کے ساتھ رحم دل والا معاملہ کریں، ہم ہر ایک کے کام آنے والے بن جائیں، ہم ہر ایک کی ہیلپ کریں۔ کسی بھی معاملے میں اگر اس کا کام ہماری ہیلپ سے پورا ہو سکتا ہے تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں، آگے بڑھ کر حصہ لیں اور ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔
حدیث نمبر 3، لا يدخل الجنت قطات، ترجمہ چغل خور جنت میں نہ جائے گا۔ چغل خوری کسے کہتے ہیں؟ چغل خوری کا دوسرا نام ہے غیبت۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ اپنے کسی ساتھی، اپنے مسلمان بھائی، اپنے بھائی کی کوئی ایسی بات اس کی غیر موجودگی میں کرنا کہ اگر وہ سن لے تو اس سے برا لگے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، اگر کسی بچے میں یا کسی بندے میں کوئی برائی موجود ہے، ہم اگر اس کی غیر موجودگی میں کوئی بات کر لیں، اگر کوئی کہنے سے کہے کہ آپ نے یہ غیبت کی ہے، آپ کو گناہ ملے گا، تو ہم آگے سے کہتے ہیں میں نے جھوٹ تو نہیں کہا، یہ تو اس میں پایا جاتا ہے۔ اسی کو تو غیبت کہتے ہیں کہ وہ اس میں پایا جاتا ہے، اس میں یہ برائی ہے، وہ اس طرح کا بندہ ہے، اس میں برائی ہے۔ اگر اس میں برائی نہیں اور تب آپ نے اس کے پیٹھ پیچھے یا اس کے سامنے ایسی بات بولی تو آپ نے غیبت نہیں، بہتان کیا، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اس لیے ہم کوشش کریں، اس میں سیکھنے کی بات کیا ہے، ہمیں کبھی بھی کسی کی برائی نہیں کرنی، کبھی بھی کسی کے بارے میں برا نہیں سوچنا۔ ہمیشہ ہر ایک کا سوچنا بھی اچھا ہے اور کرنا بھی اچھا ہے، کبھی کسی کے سامنے یا اس کی پیٹھ پیچھے برائی نہیں کرنی۔ اب ہم اس سے چھٹکارا کیسے پائیں گے؟ ہم یہ سوچیں کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ ایسا کرے، ہماری پیٹھ پیچھے ہماری برائی کرے، تو آپ کو دکھ ہوگا، رونا آئے گا، برا لگے گا۔ تو ہم بھی یہ سوچیں کہ وہ بھی میری طرح ایک انسان ہے، اس سے بھی برا لگے گا۔ جب آپ وہ کام نہیں کریں گے جو کسی کو برا لگتے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی وہ کام نہیں ہوں گے جو آپ کو برا لگتے ہیں۔ حدیث نمبر 4، ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا، ترجمہ یقیناً تم میں سے وہ شخص میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے جو تم میں سب سے زیادہ اخلاق والا ہے۔ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ اچھا سلوک کرنا، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اپنے سب سے زیادہ اچھا سلوک کس کے ساتھ کرنا ہے؟ اپنی امی کے ساتھ۔ سب سے زیادہ اچھا سلوک اپنی امی کے ساتھ، پھر ابو کے ساتھ، یعنی اپنے والدین کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرنا ہے۔ ان سے آگے زبان نہیں چلانی، ان سے بدتمیزی نہیں کرنی، ان کا ہر حکم ماننا ہے، یہاں تک کہ اگر یہ کوئی ناگوار بات بھی کرے تو اف بھی نہیں کہنا۔ ماں باپ کے بعد جو دوسرا بڑا درجہ ہے ہماری زندگی میں وہ اساتذہ کا ہے۔ کیوں کہ ہمارے اساتذہ بھی ہمارے والدین کی طرح ہماری تربیت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہر ایک بندے سے اچھا سلوک کرنے والے ہوں، تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے وہ شخص، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے آدمی تھے۔ حدیث نمبر 5، لا يدخل الجنت من لا یأمن جارہ بوائقہ، ترجمہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس کی ایذاؤں یعنی تکلیفوں سے محفوظ نہ رہے۔ اگر آپ اپنے ہمسائے کو تنگ کرتے ہیں تو آپ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ ایسا شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ اس لیے ہم کوشش کریں کہ اپنے ہمسائے کا، اپنے گھر کے ساتھ والوں کا خیال رکھیں۔ اب ہمسائے سے مراد صرف یہی نہیں کہ جو آپ کے گھر کے ساتھ رہتے ہیں، جب آپ کلاس میں بیٹھے ہیں تو آپ کے ساتھ دائیں یا بائیں دونوں طرف والے آپ کے ہمسائے ہیں، جب آپ کہیں سفر کر رہے ہیں تو آپ کے ارد گرد والے آپ کے ہمسائے ہیں، جب آپ کسی جگہ پر ہیں، گھر پر ہیں، جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں وہ آپ کے ہمسائے ہیں، اور گھر کے ساتھ گھر والے تو ہمسائے ہیں ہی۔ اس لیے ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان سب کو تکلیف نہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ سرگرمیاں، نمبر 1، طلباء صبح کی اسمبلی میں روزانہ ایک حدیث مع ترجمہ سنائیں۔ نمبر 2، 2 احادیث پر مشتمل ایک چارٹ بنا کر کمرہ جماعت میں آویزاں کریں۔ نمبر 3، دی گئی حدیث مبارکہ پر اعراب لگائیں۔ میں حدیث بولتی ہوں، اعراب لگاتی ہوں، آپ بھی ساتھ ساتھ لگائیں۔ لا یرحم اللہ من لا، لام کے اوپر تشدید، من لا یرحم الناس، جزاک اللہ خیرا۔ ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔